بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے ہاں لوگوں میں ایک شبہ پایا جاتا ہے وراثت کے مسئلے کے حوالے سے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں پوتے کی وراثت کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، تو اس حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ شبہ اور ابہام پایا جاتا ہے کہ یہ کیسی عجیب کیفیت ہے۔ تو اس بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ یہاں اس حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وراثت کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ قرابت کے اصول پر مبنی ہے۔ کسی وارث کے مالدار یا نادار ہونے اور قابل رحم ہونے یا نہ ہونے پر اس کا مدار نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ عقلی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی وراثت میں الاقرب فالاقرب کا اصول جاری ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص میت کے ساتھ قریب تر رشتہ رکھتا ہے اس کے موجود ہوتے ہوئے دور کے قرابت والا وراثت کا حقدار نہیں ہوا کرتا۔ تو ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر غور کیا جائے کہ ایک شخص کے اگر 4 بیٹے ہیں اور ہر بیٹے کے 4 لڑکے ہوں تو اس کی جائیداد لڑکوں پر تقسیم ہوتی ہے، پوتوں کو جائیداد نہیں دی جاتی۔ اس مسئلے میں شاید کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹوں کی موجودگی میں پوتے وارث نہیں ہوتے۔ اب فرض کر لیں ان 4 لڑکوں میں سے ایک کا انتقال والد کی زندگی میں ہو جاتا ہے، پیچھے اس کی اولاد رہ جاتی ہے۔ اس کی اولاد دادا کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے جو دوسرے 3 بیٹوں کی اولاد کی ہے۔ جب دوسرے بیٹوں کی اولاد اپنے دادا کی وارث نہیں ہے، کیونکہ ان سے قریب تر وارث یعنی لڑکے موجود ہیں، تو مرحوم بیٹے کی اولاد بھی وارث نہیں ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اگر چوتھا لڑکا اپنے باپ کے وفات کے وقت زندہ رہتا تو اس کے چوتھائی حصہ ملتا، اس کو بھی چوتھائی حصہ ملتا، اب وہی حصہ اس کے بیٹوں کو دلایا جائے، تو یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اس صورت میں اس لڑکے کو جو باپ کی زندگی میں فوت ہوا، باپ کے مرنے سے پہلے وارث بنا دیا گیا، حالانکہ عقل و شرع کے کسی قانون میں بھی مورث کے مرنے سے پہلے وراثت جاری نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان پوتوں کو جن کا باپ فوت ہو چکا ہے پوتا ہونے کی وجہ سے دادا کی وراثت دلائی جاتی ہے، تو یہ اس وجہ سے غلط ہے کہ پوتا اس وقت وارث ہوتا ہے جبکہ میت کا بیٹا موجود نہ ہو، ورنہ تمام پوتوں کو وراثت ملنی چاہیے۔ اور اگر ان کے مرحوم باپ کا حصہ دلایا جاتا ہے تو یہ اس وجہ سے غلط ہے کہ ان کے مرحوم باپ کے مرنے سے پہلے تو حصہ ملا ہی نہیں جو اس کے بچوں کو دلایا جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بیچارے یتیم پوتے پوتیاں رحم کے مستحق ہیں، ان کو دادا کی جائیداد سے ضرور حصہ ملنا چاہیے، تو یہ جذباتی دلیل اول تو اس لیے غلط ہے کہ تقسیم وراثت میں یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ کون قابل رحم ہے اور کون نہیں، بلکہ قرابت کو دیکھا جاتا ہے۔ ورنہ کسی امیر کبیر آدمی کی موت پر اس کے کھاتے پیتے بیٹے وارث نہ ہوتے، بلکہ اس کے مفلوک اور تنگ دست پڑوسی کے یتیم بچوں کو وراثت ملا کرتی کہ وہ قابل رحم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے یتیم پوتے قابل رحم ہیں تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ تہائی مال کی وصیت ان کے حق میں کر سکتا ہے، اسی طرح وہ ان کی قابل رحم حالت کی تلافی کر سکتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ان کے باپ سے ان کو چوتھائی وراثت ملتی، مگر دادا وصیت کے ذریعے ان کو تہائی وراثت کا مالک بنا سکتا ہے۔ اور اگر دادا نے وصیت نہیں کی تو ان بچوں کے چچاؤں کو چاہیے کہ حسن سلوک کے طور پہ اپنے مرحوم بھائی کے اولاد کو بھی برابر کے شریک کر لیں۔ لیکن اگر سنگ دل دادا کو وصیت کا خیال نہیں آتا اور ہوس پرست چچاؤں کو رحم کی توفیق نہیں ہوتی، تو بتائیے اس میں شریعت کا کیا قصور ہے کہ محض جذباتی دلائل سے شریعت کے قانون کو بدل دیا جائے؟ اگر شریعت کے ان احکام کے بعد بھی کچھ لوگوں کو یتیم پوتوں پر رحم آتا ہے اور وہ ان بچوں کو بے سہارا نہیں دیکھنا چاہتے، تو انہیں چاہیے کہ اپنی جائیداد ان بچوں کے نام کر دیں، کیونکہ شریعت کی طرف سے بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان بے سہارا بچوں پر لوگوں کو کتنا ترس آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کی جتنے احکام ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الا البلاغ۔